کیا فرماتے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے اس نیت سے کہ تہائی رات میں وتر کی نماز پڑھے گا، تو اسے تہجد قبل الوتر پڑھنی چاہیے یا وتر کے بعد پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وتر کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتا ہے اور وتر سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ البتہ افضل اس صورت کو قرار دیا ہے، بہتر اس صورت کو قرار دیا ہے کہ وتر سے قبل تہجد پڑھیں اور وتر کو جو ہے وہ آخری میں پڑھیں، تاکہ جو روایت آئی ہے اس پر عمل ہو جائے۔ حیض والی عورت عمرہ کس طریقے سے کرے گی؟ جس عورت کو عمرہ کے لیے نکلنا ہو، اب اسے حیض آ جائے، تو اگر اس نے ابھی تک احرام اگر نہیں باندھا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حالت حیض میں بھی احرام باندھ سکتی ہے۔ اور حالت حیض میں احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے تمام افعال کرنا جائز ہے سوائے طواف کرنے کے اور نماز پڑھنے کے۔ اس لیے احرام کی نیت کرتے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھے گی، بلکہ غسل یا وضو کر کے قبلہ رو بیٹھ جائے گی اور احرام کی نیت کر کے وہ تلبیہ پڑھ لے گی، یا غسل وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اور جہاز روانہ ہونے سے پہلے یا نہیں بلکہ جہاز روانہ ہونے کے بعد میقات آنے سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ اب اگر عورت نے حالت حیض میں عمرے کا احرام باندھا تھا یا احرام پاکی کی حالت میں باندھا اور احرام باندھنے کے بعد حیض آ گیا، تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کریں۔ کیا کریں؟ مکہ مکرمہ جانے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کرے اور پاک ہونے کے بعد غسل کر کے عمرہ کر لیں۔ پاک ہو جانے کے بعد عمرہ کر لینے سے عمرہ ادا ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم بھی لازم نہیں آئے گا۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ اگر واپسی سے پہلے حیض سے پاک ہو کر عمرہ کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی ویزا بڑھانے کی یا محرم کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے، تو یہ ایک مجبوری کی حالت ہے۔ تو اس حالت مجبوری میں علماء نے حیض ہی کی حالت میں عمرہ کر لینے کی اجازت دی ہے، اور حرم کی حدود میں اسے جو ہے وہ ایک دم دینا پڑے گا۔ عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو ڈائریکٹ امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے یا کیا کریں؟ دیکھیے، تراویح جو ہے وہ تابع ہے عشاء کی نماز کے، اس لیے اگرچہ تراویح کی جماعت کھڑی ہو جائے، آپ کو اولاً جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تراویح میں شرکت کریں۔